چلیں جی، آج ہم گفتگو کریں گے مچھلی پر، اور مچھلی سے متعلق مسند احمد اور ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے شاہ صاحب، اور کتاب میرے پاس تو مستند تھی، لیکن آپ اگر کوئی چیز ہو تو تصحیح فرما دیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے مچھلی اور ٹڈی کا مردہ حلال کر دیا گیا، اور ہم دو خون یعنی کلیجی اور تلی بھی کھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں، اچھا مسلم شریف میرے پاس، میں نے ابن ماجہ والی میں دیکھا تھا، تو ٹھیک ہے نا یہ حدیث؟ جی بالکل، دو مردار کو اللہ نے میری امت پر حلال کیا ہے، صحیح، ایک ٹڈی اور اس کو ٹڈا بھی کہتے ہیں، اور مچھلی جس کو بغیر ذبح کے کھائے جاتے ہیں۔ چلے اب مچھلی سے متعلق ہے کہ اس میں بھی یہ خاصیت ہے کہ جو دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جسم کو معتدل یا فربا تھوڑا کر دیتی ہے، اور یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ چھوٹے کانٹوں والی مچھلی میں غذائیت تھوڑی کم ہوتی ہے، چھوٹے کانٹوں والی، اور آئیڈیا دیا ہے ایک حکیم نے کہ مچھلی آپ بغیر نان اور بغیر روٹی کے کھایا کریں تو یہ جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جیسے اب ہمارے ہاں تو یہ نا کہ کیماڑی اور ادھر ادھر دوسری جگہوں پہ جو ملتی ہے تو روٹی کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں، تو اس حکیم صاحب نے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی ہضم ہو جائے مچھلی تو بغیر نان اور بغیر روٹی کے کھائیں۔ باسی مچھلی شدید نقصان دہ ہے، یعنی باقی چیزیں شاید اتنی نقصان دہ نہ ہوں جتنی باسی مچھلی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ باسی مچھلی کی پہچان کیا ہوگی؟ بھائی اب مسئلہ یہ، نہ تو میرے خاندان میں کسی نے مچھلی بیچی ہے، نہ میں نے کبھی مچھلی پکڑی ہے۔ جب یہ ذکر یقین کر لیں میں نے کبھی مچھیروں کے پاس میں بیٹھا بھی نہیں ہوں۔ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا اچھا چاہیے آپ بتا رہے تھے باسی کون سی اور تازی کون سی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو وہ کچھ وہ اوپر فلیکس ہوتے ہیں، جب ہم تازی مچھلی کو نا تو اس کا جو میٹ ہوتا ہے وہ کھڑا میٹ ہوتا ہے، صحیح کرسپی ٹائپ کا آئے گا، آنکھوں میں بھی کچھ ہوتا ہے، صحیح ہے، اور جو ہے اپنا آنکھیں تو نہیں ہوتی نا، آپ کھا رہے ہوتے ہیں آنکھیں؟ نہیں، میں اس ٹی وی پروگرام میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا مارننگ شو میں، وہ کہتے ہیں جب مچھلی لینے جائیں تو اس کی آنکھیں اور جو اس کے وہ جو گیپ ہوتا ہے میٹ بتا دیتا ہے، جو گل پھڑے ہاں گل پھڑے جی۔ باسی جو ہوتا ہے نا اس کا میٹ ایسا حلوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، مطلب یہ پرانی مچھلی ہے، ہفتے سے اوپر کی مچھلی ہے، صحیح ہے، اور جو تازی مچھلی ہوگی نا وہ اس کا میٹ جو ہوگا کڑک ہوگا۔ بس بڑی آسان تو باسی مچھلی نہ کھائیں، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آج کل فارمنگ ہوتی ہے مچھلیوں کی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ اس میں توانائی محدود ہوتی ہے۔ زبردست جو مچھلی ہے وہ ہے سمندر کی، اور اس سمندر کی جس میں موجیں یوں بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہوں، یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے، دیکھیں ذرا میرا اشارہ دیکھیں، یہ یوں، کیونکہ مچھلی اس میں جو ساؤنڈ بھی آیا اس کے ساتھ ابھی، تو اس میں جو مچھلی پلتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، یہ نمکین پانی کی، سمندر کے پانی کی، اور ایسا سمندر جہاں پر اس ایریا کیا جہاں ٹھاٹھے مارتا سمندر، جیسے ہمارے ہاں سیاسی رہنما 1200 کرسیاں لگاتے ہیں، اس میں 250 بھری ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عوام کا، تو یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے جو ہو گئے نا موجیں اس میں۔ پھر یہ کہ مچھلی میں موجود وٹامن خصوصاً بچوں میں اور عموماً بڑوں میں ہڈیوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتے ہیں۔ جو ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں مچھلی میں، رب تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ عموماً بڑوں میں اور ویسے بچوں میں ان کی ہڈیوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی۔ اچھا جی، ایک اور خوبصورت بات، چشموں میں جو مچھلی، چشموں میں میٹھے پانی کی میرے خیال میں یہ کہا جا رہا ہے، چشموں کی جو مچھلی ہے اس میں بھی بڑی افادیت ہے۔ تو جہاں سمندری پانی والی مچھلی یا نمکین پانی والی مچھلی آپ کھاتے ہیں، کچھ چشموں والی مچھلی بھی کھانی چاہیے، لیکن قدرتی جو ہے نا چشمے ہوتے ہیں وہ۔ اور ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس سے بھی لنک ہے مچھلی کا۔ شاہ صاحب کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ جی بالکل، آپ نے مچھلی کا بتایا تو مچھلی تو پیغمبری غذا ہے نا، یعنی انبیاء کی پسندیدہ غذا جو ہے مچھلی ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مائدہ آسمان سے اترا تھا وہ مچھلی پر ہی اترا تھا، واہ واہ، یعنی اس پر جو چیز رکھی گئی تھی، جو اس دسترخوان کی جو خاصیت ہے وہ مچھلی ہی رہی۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا اور جس سوال سے متاثر ہو کر میں ایمان لایا وہ 3 سوالات تھے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا جو میں نے حضور سے پوچھا کہ جنتیوں کو جنت کے اندر جب سب سے پہلی غذا دی جائے گی وہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اچھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس کو دیکھ کر وہ اتنے متاثر، کیونکہ خود بڑے ماہر علم تھے،
تو انہوں نے کہا ان باتوں کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. واہ واہ. تو مچھلی کی افادیت بھی آپ اس سے جانیے کہ ان کی گہرائی اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اس کو انبیاء کے سوا کوئی نہیں جانتے. اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی پاک سے کیا کہ جنت میں سب سے پہلی غذا، یعنی جنت خود ایک عظیم ہے. واہ واہ واہ. تو جو پہلے استقبال کے طور پر ریفریشمنٹ میں جو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ آپ اندازہ لگائے کتنا عظیم ہوگا. تو فرمایا کہ وہ مچھلی کی کلیجی ہے. یونس علیہ السلام کے حوالے سے یقیناً ہے کہ جب آپ اپنی نافرمان قوم کی طرف سے نکلے تھے اور پھر جب آپ کشتی پر سوار ہوئے، قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے، اور پھر وہاں سے پھر آپ کشتی سے جب آپ سمندر کے اندر آئے تو پھر مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا. اور 40 دن کی بھی روایت ہے، اس سے زیادہ دن کی بھی روایت ہے، اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں آپ کو محفوظ کیا. صحیح. اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جو آپ نے اس سے نجات کی دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے اپنے بندے کی پکار کو سن لیا اور اسی طرح ہم اپنے بندوں کو جو ہے کہ وہ غم سے اور تکالیف سے نجات دیتے ہیں. تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھنا شروع کیے تھے. اور مچھلی نے پھر آپ کو کنارے پر لے آیا. علماء نے یہاں پر بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے کہ یہ مچھلی جنت میں جائے گی. ایک قول یہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا تھا. تو جواب ہوا کہ جس نے سید الانبیاء کو اپنے بطن میں لیا ہو وہ سیدہ آمنہ کی شان کیا ہوگی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مشورہ سن لیجئے جی، مچھلی کے شوقین. جب مچھلی آپ ہنس رہے ہیں، اتنے مشورے دے رہا ہوں، آج 22 دن ہو گئے فری میں. موٹی جلد والی مچھلی نہ خریدیں. اچھا ہاں، باقی جو بھی مچھلی آپ خریدیں گے خشک کھانسی ختم ہو جائے گی اور گردن جن کی لٹک جاتی ہے، مچھلی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گردن کو کھڑا کر دیتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے جی.